دربار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت کر چلو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، داستان کربلا کے حوالے سے دوسرے حصے میں اسیران آل رسول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم دربار کوفہ تک پہنچے، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ابن زیاد کی گفتگو کا ذکر کر چکے، اور یہ بتا چکے کہ جب اس نے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اسے بتایا گیا کہ یہ حسین کے بیٹے علی ہیں، اور اس نے اس بات کے جواب میں کہا، کیا حسین کے بیٹے علی کو کربلا میں اللہ نے قتل نہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، وہ میرا ہی بھائی علی تھا جسے تیرے بھیجے ہوئے قاتلوں نے قتل کیا۔ اور امام نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے فلسفہ اسلام کو واضح کیا۔ جس وقت امام نے اتنے بے باک انداز سے ابن زیاد کی بات کا جواب دیا اور اسے بتا دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ فلسفہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، جس وقت اس شخص نے بھرے دربار میں اپنی رد کو سنا، اپنی بات کی رد کو سنا کہ ایک قیدی میری بات کو رد کر رہا ہے، ایک ایسا قیدی کہ جو رسن بستا ہے، جو میرے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ کتنی بے باکی سے بات کرتا ہے، تو پریشان ہوا، اور اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، کبھی غور کیجئے اس منظر کو، اور اسی منظر کے پس منظر میں آج کے منظر کو۔ زمانہ بدلتا ہے، سوچیں بدلتی ہیں، فکر بدلتی ہے، لیکن ظالم کی فکر ایک ہی رہتی ہے، خوف خدا رکھنے والے کی فکر ایک رہتی ہے، خدا کے اطاعت گزاروں کی فکر بھی ایک رہتی ہے، خدا کے دشمنوں کی فکر بھی ایک رہتی ہے۔ انداز بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، طریقہ کار بدلتے ہیں۔ جس وقت عمر بن سعد کربلا میں تھا تو اس وقت وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں تو دائمی جہنم ہے، اگر یہ مارکا چھوڑ کے جاتا ہوں تو دنیا تاریک ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ زندہ بچ گیا تو توبہ کر لوں گا، اور قتل امام کے بعد دنیا بھر کی ضلالت کو، دنیا بھر کی بددیانتی کو، دنیا بھر کے جرائم کو اپنے گلے میں لے کر آج بھی جہنم کے عذاب میں ہے۔ اس کی فکر تھی، یہ فکر آج بھی موجود ہے۔ ابن زیاد کی بھی ایک فکر تھی، وہ فکر آج بھی موجود ہے۔ امام نے اس لمحے واضح طور پر بتایا کہ نہیں، قتل کوئی کرتا ہے، موت کوئی اور دیتا ہے، موت خدا دیتا ہے، قتل ظالم کرتے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ
کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام قید کی حالت میں ہے، لیکن کبھی سوچئے کہ ایک رسن بستہ قیدی ہے، ایک حکمران ہے، حکمران اپنی بات کر کے جو جواب پاتا ہے قیدی سے تو قیدی اسے لاجواب کر دیتا ہے۔ قیدی اس کی بات میں اتنا محکم جواب دیتا ہے کہ جس کا رد کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وہ قیدی اس حکمران سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے موت سے ڈراتے ہو تو یاد رکھو موت ہمارے لیے سعادت ہے، شہادت ہمارا افتخار ہے۔ انسان حیران ہے کہ ایک طرف حکمران ہے، ایک طرف قیدی ہے، دونوں میں سے حاکم کون ہے، محکوم کون ہے؟ سامعین کرام، ناظرین محترم، یاد رکھیے قیدی وہ نہیں جس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کسی کی قید میں ہو، قیدی وہ ہے جس کی فکر کسی کی قید میں ہو۔ آزاد وہ نہیں کہ جو کھلے ہاتھوں اور کھلے پاؤں کے ساتھ چل پھر رہا ہے، آزاد وہ ہے اگرچہ قید خانے میں ہو، اس کی فکر آزاد ہو، وہ حق کو حق کہتا ہو، باطل کو باطل کہتا ہو۔ جس کی فکر کسی کی فکر کی قید میں ہے، جس کا ذہن مقید ہے، اصل میں وہ قیدی ہے۔ اور یہ دربار کا منظر 1400 سال بعد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ابن زیاد قیدی تھا، وہ یزید کی فکر کا قیدی تھا کہ جو کچھ یزید نے کہہ دیا اسی کا کاربند تھا، اپنی فکر کو اگر تھی بھی صحیح تو اس میں شامل نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ اس کا جسم آزاد تھا، ہاتھ آزاد تھے، پاؤں آزاد تھے، اسی لیے اس نے بہت سے افراد کو قتل کیا۔ اس کے مقابلے میں امام زین العابدین علیہ السلام جو سر تپا زنجیروں میں جکڑے ہوئے لیکن آزادی فکر رکھتے ہیں، اس کی بات کا دو ٹوک جواب دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فکر کے قیدی ہیں۔ آج جتنے افراد یزید و یزیدیت کے دفاع میں سرگرم عمل ہیں وہ فکر کے قیدی ہیں۔ جتنے افراد یزیدیت اور یزید اور اس جیسی فکر کے حامل افراد کا دفاع کر رہے ہیں ان کی فکر قید ہے، اگرچہ زر و جواہر کی بہتات میں چل پھر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، وہ قیدی ہیں۔ ہاں وہ فرد کہ جو مفلوق الحال بھی ہو لیکن حسین و حسینیت کو حق سمجھتا ہو، حق کہتا ہو اور اس کے مقابل میں کسی بھی شے کو باطل سمجھتا ہو، وہ آزادی فکر رکھنے والا ہے۔ مخزن حریت ہے کربلا۔ اسیران کربلا نے خود قید ہو کر لوگوں کی فکر کو آزاد کر دیا، لوگ سوچنے میں آزاد ہو گئے، اور یہ مرحلہ فکر اسی لمحے آیا۔ اسی دربار میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا، اگرچہ اس کے پاداش میں قتل کر دیے گئے۔ یہی تو حریت ہے، یہی تو آزادی ہے۔ اسی آزادی کا بھرپور مظاہرہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب فرماتے ہیں کہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، موت تو ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن جب اس کے جلاد امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو محافظہ امامت، محسنہ اسلام، کہ جس کی بنا پر آج ہمارے سامنے سلسلہ ہدایت محمدیہ محفوظ ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا، آگے بڑھتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پہ گرا دیتی ہیں۔ یہ صرف اپنے بھتیجے پر نہیں گرا رہی تھیں، اپنے وقت کے امام کا دفاع کر رہی تھیں۔ اور ابن زیاد سے فرماتی ہیں کہ تو نے ہمارے بہت سے مردوں کو قتل کر دیا، تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا، تمہارے فوجیوں نے ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کر دیا، تم بہت خون بہا چکے، اب ہمارے پاس اس نوجوان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یاد رکھو تم اسے قتل نہیں کر سکتے جب تک پہلے مجھے قتل نہ کر دو۔ یہ کردار زینبی ہے کہ وقت کے امام کا دفاع کرو، اگرچہ تم میں سے آخری نفس بھی موجود ہو، ایک انسان بھی موجود ہو
اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑو. یہی تو حسینیت ہے، یہی راہ اسلام ہے، یہی راہ قرآن ہے کہ اپنے وقت کے امام کا دفاع کرو. جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پہ گرا دیا اور انہیں اپنے باہوں میں لے لیا اور کہہ دیا کہ خبردار، اسے قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، تو یہ اقدام بھی انتہائی فطری تھا. دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ امیر، یہ خاتون ہے، کیونکہ عورت کا قتل کیا جانا کسی زمانے میں بھی بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا، اور حمیت عرب بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھی. جس لمحے ابن زیاد کا غصہ اپنے عروج پر تھا اور اس کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اور اس وقت دربار میں سے آوازیں بلند ہوئیں کہ نہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے. اب وہ اپنی شرمندگی بھی چھپانا چاہتا ہے، اپنے جھوٹے روب و دبدبے کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے. تو کیا کہتا ہے، کیا عذر تراشتا ہے؟ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اس کے لیے بیماری ہی کافی ہے. جب اس حد تک اسے ہزیمت اٹھانا پڑی دربار میں، اس کے اپنے درباری اس کے خلاف ہو گئے، اور وہاں قیدیوں کا مزید وقت ٹھہرنا اس کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا، تو اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان قیدیوں کو قید خانے میں منتقل کر دیا جائے. آل رسول کو ایک تنگ و تاریک قید خانے میں منتقل کر دیا گیا. ایک انتہائی تیز رو گھڑ سوار کو پیغام دے کر بھیجا یزید کی طرف، اور تمام حالات اس میں لکھ دیے، اور اس سے مزید رہنمائی چاہیے. 3 دن یہ قیدی اسی قید خانے میں قید رہے. یزید کی طرف سے جواب موصول ہوا. اس دوران بھی بہت سے واقعات ہیں جس قید خانے میں ہوئے. مقتل لہوف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ان قیدیوں کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تو کسی بھی ہمدرد شخص نے جو اہل کوفہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک تحریر لکھی اور ایک پتھر کے ساتھ باندھ کر قید خانے میں پھینک دی. تو وہ قیدیوں نے اسے اٹھایا اور کھولا اور دیکھا تو اس میں لکھا تھا، تمہارے لیے حاکم وقت سے احکام طلب کر لیے گئے ہیں، کچھ دنوں تک اس کا جواب آ جائے گا. اگر اتنے دنوں بعد جب تک یہ پیغام لے جانے والا واپس آتا ہے تم آواز سنو کہ دربار میں نعرہ تکبیر بلند کیا گیا ہے، تو سمجھ لینا کہ تم سب کی موت کا حکم آ گیا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور حکم ہوگا. جب میں نے مختلف کتابوں میں یہ بات پڑھی تو یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کوفہ کے لوگ جو مختلف الفکر تھے، جو حکومت کے ساتھ بھی تھے، جو عام سطح فکر رکھنے والے تھے، جنہیں خورد و نوش کے علاوہ کسی شے سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کی سوچ میں بھی یہ قیدی اتنے مظلوم ہوئے کہ وہ ان تک خبر پہنچانا ضروری سمجھتے تھے. بے شک خوف کی حالت میں تھے، آ کے نہیں بتا سکتے تھے، موت سے خوف زدہ تھے، لیکن انہیں اتنی ہمت تو ملی کہ تحریر لکھی کہ تمہارے خلاف یہ اقدام کیا جا رہا ہے، اور اس کو پھینک دیا قید خانے میں. اپنی اظہار رائے کی جرت کا یہ درس کس نے دیا؟ اس ہمت کی آبیاری خون حسین نے کی کہ معاشرے کے ظلم و ستم میں پسے ہوئے لوگ بھی جہاں سے راہ پائیں وہیں سے نمو پکڑیں، وہیں سے ظلم کے خلاف اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ شامل کریں. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک تحریر اسی قید خانے میں گئی. اس پہ لکھا تھا کہ یزید کی طرف سے فرستادہ واپس آ گیا ہے، تمہارے قتل کا حکم نہیں دیا گیا. اور واقعاً ایسا ہوا کہ اس خط کا جواب آیا جس میں یزید نے لکھا کہ ان قیدیوں کو اہل بیت رسول کے ان افراد کو
اسی طرح قید و بند کے ساتھ مختلف شہروں سے گزارتے ہوئے شام بھیج دیا جائے، دمشق بھیج دیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کو اپنی سطوت، اپنی نخوت، اپنے غرور اور اپنی تمکنت دکھا سکیں کہ کیسے ہم نے آل رسول سے انتقام لے لیا۔ ناظرین محترم، یہ جو کہا گیا کہ انہیں مختلف شہروں سے گزارا جائے، اس کا سبب یہ تھا کہ ہر شہر کے باسی یہ دیکھ لیں کہ جس بانی اسلام کے نام کی بنا پر ہمیں حکومت ملی ہے، ہم اپنی حکومت میں اتنے بد ترین اقدامات کر سکتے ہیں کہ اسی کی ذریت کو، اسی کی آل کو شہید کر کے، اسی کے خانوادے کی مستورات کو قید کر کے شہروں اور بازاروں میں پھرا سکتے ہیں۔ لہذا خبردار، کوئی ہمارے خلاف بغاوت کا سوچے بنا۔ یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لمحے عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر تحریر کی اور اسے مدینہ کے گورنر کی طرف بھیج دیا، تاکہ وہاں بھی اعلان کیا جائے کہ اہل مدینہ جو تمہارے سربراہ تھے، تمہارے سرخیل تھے، رسول خدا کے فرزند تھے، ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ جس وقت یہ ایلچی خط لے کر مدینہ پہنچا، مدینہ میں داخل ہوا، مدینہ کے افراد نے پوچھا کہ اجنبی، تو جو سرکاری خبر رساں ہے، کیا خبر لایا ہے؟ کہا اگر خبر سننی ہے تو پھر دربار گورنر میں آ جاؤ۔ وہ دربار کیا تھا؟ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی میں افراد آ گئے، خط کھول کر پڑھا گیا، جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ الفاظ یہ لکھے تھے کہ اللہ نے امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، یزید کو فتح عطا کی، حق کو فتح عطا کی اور باطل کو نابود کیا۔ اور ہاں ناظرین محترم، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اہل باطل حق کا لبادہ اڑ کر آتے ہیں، اہل باطل باطل بن کر سامنے نہیں آتے، وہ حق کا روپ دھار کر آتے ہیں اور پھر حق کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ جس وقت اس نے پڑھ لیا تو اس شخص کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے بازاروں میں یہ اعلان کر دو۔ جو ہی یہ اعلان بلند ہوا، سب سے زیادہ شور و غوغا، سب سے زیادہ آہ و فغاں محلہ بنی ہاشم میں ہوئی۔ چیخ و پکار کی آواز بلند تھی۔ اس وقت حاکم مدینہ نے کہا کہ یہ نالا و شیون ہمارے کسی بزرگ کے موت پر ہونے والے نالا شیون کا بدلہ ہے۔ اور پھر اس وقت اسی سعید ملعون نے قبر رسول اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ ہاں ناظرین محترم، یہ نسلیں جو قتل آل رسول میں ملوث تھیں، جن کے ہاتھوں پہ آل رسول کا خون تھا، یہ انہی کفار بدر کی نسلیں تھیں۔ یہ خیبر و خندق کے فاسقوں، فاجروں، کافروں کی نسلیں تھیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ آج ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ عبرت کی آنکھوں سے اس واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں، ان قیدیوں کے سفر کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگوؤں کا مطالعہ کریں، دشمن کے اعتراضات کا مطالعہ کریں، اور سن 61 ہجری میں ہونے والے اقدامات کا موازنہ کریں آج کے اقدامات سے، تو ہمیں کربلا واضح طور پر نظر آئے گی۔ ہم جب اپنے ضمیر کی کربلا میں موجود ہوں تو بے دھڑک ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے، ہمارا کردار زینبی ہونا چاہیے۔ یہی حسینی کردار، یہی زینبی کردار تو اصل اسلام ہے۔ ان کرداروں کو چھوڑ دیا جائے تو زمانے میں فقط یزیدیت ہے، اور ایک آزاد انسان فقط اور فقط یا حسینی ہو سکتا ہے یا زینبی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کرداروں سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا یزیدی ہوگا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ اللہ ہمیں یزید و یزیدیت کے مخالفت میں محشور فرمانا، حسینی اور زینبی طرفداروں میں محشور فرمانا، ہمیں اس دنیا میں حسینی اور زینبی ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمارا حق بنتا ہے
ان کرداروں کو عبرت کی نظروں سے پڑھیں اور انہی کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔